پاکستان تحریک انصاف کا بالکل کیٹیگوریکل موقف یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اب ہم کیوں کہتے ہیں یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے؟ آپ کے آئین کا آرٹیکل 175 کہتا ہے کہ جو جوڈیشری اور ایگزیکٹو ہوگے ان کے فنکشنز آپس میں منگل نہیں کریں گے، یوزرپ نہیں کر سکتا آپ کا ایگزیکٹو جوڈیشری کا فنکشن۔ اب اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ جو آپ کے کرنل صاحب جنہوں نے ٹرائل پریزائڈ کیا ہے ملٹری کورٹس کے لوگوں کا، وہ کرنل صاحب منسٹری آف ڈیفنس کے ملازم ہیں، وہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک کرنل صاحب نے ٹرائل کرنا ہے ایز اے جج، وہ ایک ایگزیکٹو کا آفیسر جوڈیشری کا جو فنکشن ہے اس کو یوزرپ کر رہا ہے، اس کو ایزیوم کر رہا ہے، اس کا رول جو ہے وہ اس نے چھین لیا ہے۔ تو یہی ہمارا مین مدعا ہے، یہی پوائنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اگر ٹرائل ہونا ہے کسی کا تو وہ ایک جوڈیشری کا آفیسر کرے گا۔ یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، سیپریشن آف پاور پرنسپل ہم نے اپ ہولڈ کرنا ہے۔ اب سیپریشن آف پاور پرنسپل کیا کہتا ہے؟ جوڈیشری کا وہ کام ہے کہ لوگوں کے فیصلے کرنا، ایگزیکٹو کا کام ہے لا کو انفورس کرنا، پارلیمنٹ کا کام ہے لا کو بنانا۔ لیکن اگر کوئی ادارہ کسی اور ادارے کا کام کرنا شروع کر دے گا تو ملک میں کانسٹیٹیوشنل کیوس آ جائے گا، کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں وہ کس طرح ہوئے ہیں۔ جب آپ ایک ایسے شخص کو پریزائڈنگ آفیسر کورٹ کا بنا دیں گے جو ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر ہے جو آپ کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کر رہا ہے، وہی اگر آپ کا جج بن جائے تو کیا وہ انصاف کرے گا؟ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہی ہمارا سارا کیس ہے کہ اس وقت جو آپ کے کمپلیننٹس ہیں وہی آپ کے جج ہیں، وہی جیوری ہیں، وہی آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ تو یہ آئین سے متصادم ٹرائل ہو رہے ہیں۔ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 5 ججز نے اوریجنل ججمنٹ دی تھی، یہی کہا تھا یہ آپ کے آرٹیکل 175 کی وائلیشن میں ملٹری کورٹ بنا ہے جہاں پہ سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور آرٹیکل 10 نے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کہتا ہے کسی بھی کرمنل لائبلٹی ڈٹرمن کرنی اگر آپ نے تو فیئر ٹرائل سے ہوگی، اس کو پورا موقع دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ 4 دن کے اندر ٹرائل ختم ہوا۔ یہاں پہ ہمارے کپتان عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوا، جیل میں سیکرٹ ٹرائل ہوا، شیم ٹرائل ہوا، لیکن اس کو بھی 4 مہینے لگ گئے 12 گھنٹے کی ہیئرنگ کرنے کے لیے۔ وہ بھی ہم ٹرائل نہیں مانتے کیونکہ وہ شیم ٹرائل تھا، لیکن یہاں پہ تو 4 دن کے اندر ٹرائل انہوں نے ختم کیا۔ تو اس کی کتنی کانسٹیٹیوشنل یا اس کی لیگیلٹی کتنے حد تک ٹھیک ہوگی؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ٹرائل جو ہوا یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے؟ یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے۔ دوسری بات اس میں دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا 21ویں اور 22ویں ترمیم آئی تھی آپ کے آئین کے اندر۔ وہ کیوں آئی تھی؟ وہ صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ اور باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگوں کو اگر ٹرائی کرنا ہے ملٹری کورٹس میں تو آپ کو اپنے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی، اور وہ ترمیم ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر سن سیٹ کلاس تھا۔ تو اب مطلب کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے 22 سال، کسی کیسز میں تو 17 سال کے لوگ بھی ہیں، وہ ابھی کسٹڈی میں 18 سال کے ہوئے ہیں، آپ ان کا ٹرائل کر رہے ہیں سمپل قانون کے تحت۔ لیکن اگر آپ نے طالبانوں کا ٹرائل کرنا تھا تحریک طالبان پاکستان کا تو ان کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑی۔ دیٹ مینس جو آپ ابھی ٹرائل کر رہے ہیں یہ آپ کا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ٹرائل ہے۔ اس میں سب سے بڑا دیکھیں 5 ججز نے تو ججمنٹ دے دی، اور یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو جج کرتا ہے آپ کو، آپ کی پرفارمنس کو، کسی بھی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو وہ تاریخ کرتی ہے، مورخ کرتی ہے۔ ابھی ہم جو مرضی بول دیں، لیکن 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اگر کسی کو جج کیا جائے گا، ہمارے جو بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تاریخ کرے گی، اور تاریخ ہمیشہ نیوٹرل ہوتی ہے، کبھی وہ بائس نہیں ہوتی۔ اس وقت کوئی شخص نہیں کہتا کہ ضیاء الحق صاحب بہت بڑے لیڈر تھے کیونکہ وہ غاصب تھے، انہوں نے ملک پر مارشل لا امپوز کیا تھا، لیکن ان کے زمانے میں کوئی شخص بول نہیں سکتا تھا۔ اب یہیں پہ آپ کے ہمارے باجوہ صاحب ہیں، وہ قسمیں کھا رہے ہیں لیکن کوئی بات یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم پہ یہی ماٹی باجوہ صاحب تھے، جو وہ کہتے تھے ان کی بات مانی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے ہمارے چیف جسٹس صاحب کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے، انہوں نے خود کہا تھا 21ویں آئینی ترمیم کے کیس میں کہ ملٹری کورٹس ان کانسٹیٹیوشنل، جب طالبان کو ٹرائی کیا جا رہا تھا۔ اب وہی چیف جسٹس صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا اس بینچ میں۔ آپ کی لیگیسی آلریڈی کوشچنیبل ہو چکی ہے۔ کیوں؟ آپ نے ریٹرننگ آفیسرز کے کیس کا فیصلہ کیا اور عمیر نیازی کو کنٹیمپٹ ایشو کر دی کہ اس نے کیوں کہا کہ جوڈیشری سے ریٹرننگ آفیسرز لیں۔ پھر آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے ان کا سمبل چھین لیا الیکشن سے تھوڑے دن پہلے۔ آپ سے یہ بھی کوشچن ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لیگیسی تھوڑی سیلیبریٹ ہو جائے کیونکہ آپ کی ریٹائرمنٹ آنے والی ہے، تو آپ کو اس کیس میں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ آپ آلریڈی کہہ چکے ہیں ملٹری کورٹس ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ طالبان کے کیس میں جب ان کو ٹرائل ہونا تھا
تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں 20-20 سال کے بچے ان کے ٹرائل میں آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا, کیونکہ یہ اس ملک کی جمہوریت کا کوشچن ہے. یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, یہ ٹی ٹی پی کے ممبرز نہیں ہیں, یہ ایک عام پولیٹیکل پارٹی کے عام سے ورکرز ہیں جن کے گھروں کی اگر یہ فیملیز ابھی آپ کو بتائیں گی ان کی جو سٹوریز ہے, کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو چکی ہے, کسی کے گھر کے اندر کسی کو برین ہیمریج ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. لیکن ہماری جوڈیشری نے کیا کیا, ان بچوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا, اسٹے کر کے اوریجنل ججمنٹ دے کے. 5 ججز عائشہ ملک صاحبہ, اعجاز الحسن صاحب, ظاہر نقوی صاحب, اس کے علاوہ جایا افریدی صاحب, یہ جو 5 ججز تھے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اسی ججمنٹ کی وجہ سے ان کا نام ہسٹری میں تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. لیکن اگر کسی جج نے یہ کہ فیصلہ کیا کہ یہ ملٹری کورٹس میں ان سویلینز بچوں کا ٹرائل ہوگا جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, عام سے لوگ ہیں, تو وہ لوگ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ہم تو خیر اختلاف کر سکتے ہیں, لڑ تو نہیں سکتے, سڑکوں پہ جا کے ڈنڈے نہیں اٹھا سکتے, ججز سے لڑ نہیں سکتے کہ آپ نے غلط کیا, لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس وجہ سے اس پہ سوچیں. اگر اچھے الفاظ میں یاد آپ کو جاتے ہیں, آپ کو لوگ یاد رکھیں, تو آپ کو ان ملٹری کورٹس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنا پڑے گا.